السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بشریٰ احمد کا لے کر آئی ہوں حسین لمحے گلاب روتے۔ بہت خوبصورت ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر حسین لمحے گلاب روتے بائے بشریٰ احمد۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ کل ملا کے 4 بار ملتان آئی تھی۔ ایک بار چھوٹے ماموں کی شادی، اگلی بار مونا خالہ کا نکاح، اس سے اگلی بار نانی جان کی وفات، اور چوتھی بار اس وقت آنا ہوا جب وہ میٹرک کے امتحانات دے کر فارغ تھی۔ ابو کی شارجہ میں جاب تھی، امی انہیں چھوڑ کر سال کے سال پاکستان چکر لگانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ شوہر پرست خاتون تھیں اور شوہر کی سہولت اور آرام انہیں میکے سے زیادہ عزیز تھا۔ رہ گئے ان کے تینوں بچے تو یہ لوگ بھی اپنی پڑھائیوں اور امتحانات کے ٹف شیڈیول میں الجھے ہوئے ہوتے۔ سو ننیال پاکستان میں ہونے کے باوجود آنے کے لیے کوئی مضبوط بہانہ ہی چاہیے ہوتا تھا، اور سارا کے پاس اس بار خاصا مضبوط بہانہ تھا۔ گریجویشن کے پیپرز دے کر وہ فارغ تھی۔ دوسری طرف نانا جان امی سے سخت خفا۔ بوڑھے باپ کی تنہائی کا احساس نہیں، وہ فون کر کے ہر تیسرے دن امی پر برستے اور امی ہکا بکا سنتی رہ جاتی، یہ بھی نہ کہہ پاتی کہ 4 بیٹوں اور ڈھیروں پوتے پوتیوں کے درمیان تنہائی کیسی۔ لیکن امی نانا جان کی چہیتی ہی اس لیے ہی تھیں کہ سنتی سب کچھ تھیں، بولتی کچھ نہ تھیں۔ ویسے تو نانا جان شروع سے ہی ایسے تھے، لیکن بڑھاپے میں خصوصاً نانی جان کی وفات کے بعد تو اور سنکی ہو گئے تھے۔ خیر اس بار امی نے سارا کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سارا کو ہر دفعہ گھر میں بہت سی تبدیلیاں نظر آتی۔ بڑے ماموں کا غصہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا، نانا جان کچھ اور چڑچڑے ہو چکے ہوتے، بڑے سے حویلی نما گھر کے قدیم طرز تعمیر میں زمانے کے جدید رجحانات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ کتنا عجیب سا تضاد تھا اس گھر میں۔ کمروں میں اوپر کی جانب نظر دوڑائی جاتی تو بڑے بڑے شہتیروں اور لکڑی کی کڑیوں والی اونچی چھتیں نظر آتیں۔ نظریں دیواروں سے ہوتی ہوئی نیچے پہنچتیں تو کارپیٹڈ کمرے، جدید فرنیچر، زبردست انٹیریئر ڈیکوریشن اور ریشم کے دویز پردے اس تضاد کو اور نمایاں کر دیتے۔ لیکن باقی سب کی طرح سارا کی نظروں میں بھی یہ سب کچھ جچا ہوا تھا۔ بڑے بڑے برآمدے اور وسیع و عریض صحن عبور کر کے بڑی سی ڈیوڑی اور پھاٹک نما دروازہ تھا۔ اس بار سارا کی آمد ہوئی تو چھوٹے ماموں کی میت میں گھر میں داخل ہونے تک اسے یہی لگا جیسے کسی اور جگہ آ گئی ہو۔ پھاٹک اور ڈیوڑی کی جگہ دیو قامت آہنی گیٹ اور پھسلتی چمکتی ٹائلوں والے پوش نے لے لی تھی۔ وہ صحن جسے گرمیوں میں عبور کرتے ہوئے سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ بہہ کر حال خراب کر دیتا تھا، اب اس کی لمبائی چوڑائی انتہائی ضرورت کے مطابق رہ گئی تھی۔ ایک طرف چھوٹا سا لان بنا لیا گیا تھا، دوسری طرف 2 کمروں، کچن اور باتھ روم پر مشتمل چھوٹا سا لشکار مارتا پورشن، جس کے آگے باقی گھر اور مدھم پڑ گیا تھا۔ یہ ساری تبدیلیاں تو سارا نے گاڑی سے اتر کر کمرے میں جانے تک کے مختصر سے سفر میں نوٹ کر لی تھیں۔ باقی تبدیلیاں اس کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی تھی، مثلاً منظم ممانی کا موڈ جو آج کل خوشگوار رہنے لگا ہے، اس کا سبب عمر بھائی کی مستقل پاکستان آمد ہے۔ سعدیہ ممانی اور عافیہ ممانی کے تعلقات جو ہاتھ سے روایتی سے تھے، آج کل بہناپے اور دوستی کی نئی نئی حدیں عبور کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہرگز نہیں کہ اس عمر میں دونوں ممانیوں نے اتفاق میں برکت ہے ٹائپ کی کوئی سبق آموز کہانی پڑھ لی۔ ایسی کہانیاں تو اوائل عمری میں جس وقت کبھی نصابی کتب میں پڑھی تھیں، اس وقت در خور اعتنا نہ جانا۔ اب تو دونوں خواتین جوان اولاد کی مائیں تھیں، بھلا اخلاقی کہانیوں کا کیا اثر ہوتا؟ دونوں ممانیوں کے تعلقات جو کبھی خوشگوار نہیں رہے تو اس کی وجہ مزاجوں میں تفاوت نہیں بلکہ ہم مزاجی تھی۔ لیکن اب بچوں کے جوان ہونے کے بعد یک دونوں کو ہی احساس ہوا کہ تعلقات بگاڑنے میں کیا مزیداری، عظمت اور بڑائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب مل جل کر ہنس کھیل کر زندگی گزارے۔ اس عظیم فلسفہ کے پیچھے اصل کہانی یہ تھی کہ سعدیہ ممانی کو اپنی زویا کے لیے عافیہ ممانی کا ساتھ پسند تھا، اور عافیہ ممانی کے نزدیک ثانیہ کے لیے سعدیہ ممانی کا اون فیورٹ تھا۔ لڑکے دونوں ہیرا تھے تو لڑکیاں بھی بہت پیاری تھیں، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ نوجوان نسل کے کسی بھی فرد کے دل میں رتی بھر بھی کھوٹ نہیں تھا، سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ نانا جان کی تربیت تھی، بہوؤں کی تربیت تو ان کے اختیار میں نہیں تھی، بیٹوں اور پوتے پوتیوں میں ان کا رنگ جھلکتا تھا۔ خیر بات ہو رہی تھی تبدیلیوں کی۔
آخری بار جب سارا شارجہ سے پاکستان آئی تو چھوٹے ماموں کے گھر شاہ زمان اور شاہ زل تھے۔ اس بار 3 سالہ شاہ میر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ چھوٹے ماموں باقی تینوں بھائیوں سے کافی چھوٹے تھے، کیونکہ بیچ میں 5 خالاؤں کی طویل قطار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو نانی جان پر رحم آیا تو جھونکے کے طور پر چھوٹے ماموں کو ان کی گود میں ڈال دیا، ورنہ وہ تو مونا خالہ کے بعد اپنی طرف سے فل اسٹاپ لگائے بیٹھی تھی۔ بہرحال آج کل چھوٹے ماموں کے تینوں بچے گھر کی رونق تھے۔ تینوں جیٹھانیاں ان بچوں پر جان چھڑکتی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اپنے بچے جوان ہو جانے کے بعد خواتین کا دل خود بخود ہی کسی چھوٹے بچے کی طرف ہمکنے لگتا ہے۔ حالانکہ جب اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کی حسرت آمیز خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تبھی سکون ملے گا۔ شاید یہی خواتین کی فطرت ہے، اور یہی سچ بھی ہے۔ بہرحال ڈھیر سارے کزنز کے بیچ سارا کے شب و روز خاصے خوشگوار گزر رہے تھے۔ بڑے ماموں کی روشی بجو اور رفی آپی شادی شدہ تھیں، پھر ماہین تھی جو سارا کی ہم عمر تھی۔ عمر تینوں بہنوں سے بڑا تھا، لیکن ہنوز کنوارا تھا۔ وہ گھر بھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ سارا کو اب تک کے قیام میں بخوبی ہو گیا تھا۔ گھر بھر سے بظاہر نانا جان صرف اسی کے نام کی مالا جپتے تھے۔ نانا جان بڑھاپے اور بیماری کے باعث انتہائی چڑچڑے ہو چکے تھے، کسی کے قابو میں نہ آتے۔ دوا کھلانی ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو یا کھانا کھلانا ہو، سب کے سب ہزار کوششوں کے باوجود سر پٹک کر رہ جاتے۔ صرف عمر تھا جو نہ جانے کیا جادو رکھتا تھا کہ نانا جان اس سے خوش تھے۔ خیر عمر سے صرف نانا جان ہی خوش نہیں تھے، بلکہ چاروں ماموں ان کے معترف تینوں ممانیاں ان پر واری صدقے، چوتھی تو خیر ان کی اپنی والدہ محترمہ تھیں۔ ان کی محبتوں کے کیا کہنے۔ بڑے ماموں کے بعد ابصار ماموں تھے، ان کے 3 بچے تھے، اون، ولید اور زویا۔ پھر عزیر ماموں تھے، جو بچے 2 ہی اچھے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، سعد اور ثانیہ۔ چھوٹے ماموں اور مصباح ممانی بیٹی کی شدید آرزو رکھتے تھے، لیکن 3 شاہانہ مزاج شہزادوں کے بعد مزید کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ناموں کا اثر مزاج پر پڑتا ہے، اس کا تجربہ انہیں بخوبی ہو گیا تھا۔ مزید انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ شاہی گھرانوں میں اولاد اپنے والدین کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ بس اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی ان 3 بیٹوں پر ہی قناعت کر چکے تھے۔ آج صبح سے ہی گھر پر ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ صبح کا وقت ویسے بھی افراتفری کا ہوتا تھا، اور جو کبھی کبھار نانا جان سب کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ بیٹھتے تو افراتفری 2 چند ہو جاتی۔ آج بھی دن کا آغاز ایسے ہی ہنگامہ پرور انداز میں ہوا تھا۔ انجام انجانے کیا ہوا؟ زویا بیٹھی بیٹھی ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ نانا جان کی نظر سیدھی اس پر پڑی۔ کچھ نہیں ابا جان، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ دادا کو وہ سب ابا جان ہی کہا کرتے تھے۔ پھر صبح صبح اتنی سستی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کالج نہیں جانا؟ زویا ان کی نظروں میں آ گئی تھی، اس لیے بچنا محال تھا۔ پیپرز ہو گئے ہیں ابا جان، اب تو فارغ ہوں۔ وہ منمنائی۔ فارغ ہو تو پھر ناشتہ بنا لیا کرو، ایک تمہاری مائیں ہیں، روز دیکھتا ہوں صبح سے ہی اٹھ کر کچن میں جت جاتی ہیں۔ اس عمر میں بھی آرام نہیں ہے، ذرا بلا کر لاؤ انہیں، میں سمجھاؤں گا کہ آپ بیٹیوں سے بھی کام کروا لیا کریں، ورنہ اگلے گھر جا کر ناک کٹوا دیں گی۔ وہ شروع ہو گئے تھے۔ سارا کو زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے کے لیے وہ کب پر جھک گئی۔ زویا بری پھنسی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہا ہوں، بلا کر لاؤ اپنی ماؤں کو۔ زویا کو اپنی جگہ پر براجمان دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ امی اور چچی سو رہی ہیں ابا جان، ناشتہ ماہین اور ثانیہ بنا رہی ہیں۔ زویا کو بتانا ہی پڑا۔ سارا بغور نانا جان کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جو محض ایک لمحے کو گڑبڑائے تھے۔ پھر ان کی بڑبڑاہٹ دوبارہ شروع ہو گئی۔ کمال ہے، اتنی دیر تک سوئیں گی تو پھر گھر میں برکت کیسی ہوگی؟ اور کیسی مائیں ہیں، اولاد کا خیال نہیں۔ اتنی مشکل پڑھائیاں کر کے ذرا ذرا سی تو شکلیں نکلی ہوئی ہیں ان بیچاریوں کی، اوپر سے گھر بھی سنبھالیں، صحت دیکھو تو چھٹانک بھر کی ہیں، بوجھ پورے گھر کا لاد رکھا ہے۔ دودھ کیوں نہیں پیتی ہو تم لوگ؟ اور سارا، تم خالی پیٹ چائے کیوں پی رہی ہو؟ پوتیوں کے لیے اچانک اٹھنے والی ہمدردی کی لہر ذرا تھمی تو انہیں نواسی کا بھی خیال آیا۔ نانا جان میں سلائس لے چکی، سارا نے سعادت مندی سے فوراً جواب دیا۔ اسے اپنے غسیلے اور چڑچڑے سے نانا سے خصوصی انسیت محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے نانا جان پر ویسا ہی پیار آ جاتا تھا جیسا شاہ میر اور شاہ گل وغیرہ پر۔ سلائس سے بھلا پیٹ بھرتا ہے، پراٹھے کھایا کرو۔ اپنی ماں کو دیکھا ہے تم نے؟ دیسی گھی کے پراٹھے کھاتی تھی، تبھی صحت اب تک اچھی ہے۔ بلکہ ایسا کرو، آج تو میرے لیے بھی پراٹھا بناؤ۔ کہاں ہے مصباح؟ انہوں نے چھوٹی بہو کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ جی ابا جان۔ مصباح ممانی فوراً کچن سے نکلی تھیں۔ بیٹا میرے لیے آج میٹھا پراٹھا بنا دو۔ انہوں نے اپنا فرمائشی پروگرام اس بہو کے سامنے پیش کیا، جو ان کی ہر بات بلا چون چرا مان لیتی تھی۔ ماما ہم بھی میٹھا پراٹھا کھائیں گے۔ شاہ زمان اور شاہ زل نے نعرہ بلند کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ہاتھ سے دودھ کے گلاس بھی پرے کھسکا دیے۔ اور ماما میں تو لنچ کے لیے بھی میٹھا پراٹھا ہی لے کر جاؤں گا۔
شازل تھوڑا اور پھیل گیا۔ مصباح ممانی نے قدرے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑے لنچ باکسز پر نظر ڈالی۔ ابھی ابھی انہوں نے بچوں کے لیے لنچ باکسز تیار کیے تھے اور اب یہ نئی فرمائش۔ اسی لمحے بڑے ماموں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کون کھا رہا ہے میٹھا پراٹھا؟ انہوں نے آوازیں سن لی تھی۔ ابا جان بنوا رہے ہیں، شاہ زمان نے فوراً بتایا۔ اپنا ذکر گول کر دیا۔ پتہ تھا تایا جان سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ کمال ہے ابا جان، شوگر کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ وہ خفا ہوئے۔ ہاں ہاں 34 روپے کلو چل رہی ہے، لیکن میاں اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بندہ چینی کھانا ہی چھوڑ دے، انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اخبار سنبھال لیا تھا۔ میں چینی کی قیمت نہیں پوچھ رہا، آپ کے شوگر لیول کی بات کر رہا ہوں، وہ جھنجھلائے۔ ارے جاؤ، میں نہیں مانتا تمہاری ڈاکٹری کو، ایسے ہی شوشے چھوڑتے رہتے ہو۔ پتہ بھی ہے میری شوگر ٹینشن سے بڑھتی ہے، چینی کھانے نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنا فلسفہ بیان کیا تو بڑے ماموں سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے، لیکن نانا جان نے کبھی انہیں یا ان کی ڈاکٹری کو درخور اعتنا نہ جانا تھا۔ بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب ان کے نزدیک معدے کی گرمی تھی، لہٰذا نمک کا پرہیز کیا معنی؟ کولیسٹرول نام کی کسی چیز کو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ بقول ان کے اگر چکنائی سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا تو سب سے پہلے بھینسوں کو ہوتا، جن کے دودھ سے سیروں دیسی گھی نکلتا ہے۔ شوگر ٹینشن سے بڑھتی ہے، اور ٹینشن کا سب سے بڑا سبب ان کے لیے خصوصی طور پر پکے بے ذائقہ اور پھیکے پرہیزی کھانے تھے، جن کو دیکھتے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کہاں ماموں کی ڈاکٹری اور کہاں ان کی منطقیں۔ بہرحال ماموں کے آنے کا سب سے زیادہ فائدہ تو فی الوقت مصباح ممانی کو ہوا تھا، جن کے بچوں نے فٹافٹ دودھ کے گلاس لبوں سے لگا لیے تھے۔ عمر کو گئے کتنے دن ہو گئے؟ نانا جان کی توجہ اللہ 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 کر کے میٹھے پراٹھے سے ہٹی تو انہیں عمر یاد آ گیا، جو ان دنوں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ابھی تو 10-12 دن ہی ہوئے ہیں، ثانیہ چائے رکھنے آئی تھی، اسی نے جواب دیا۔ کب تک آئے گا؟ آ جائیں گے ابا جان، 2-4 دن میں۔ یہ جواب بھی اسی کی طرف سے آیا تھا۔ یہ 10-12 اور 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ مجھے صحیح صحیح بتایا کرو۔ اف اللہ، اب تو عمر بھائی کو واقعی آ جانا چاہیے، ابا جان صرف انہی کے قابو میں آتے ہیں۔ زویا نے سارا کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ یہ عمر بھائی میں ایسے کون سے گن ہیں جو وہ آتے ہی ہر چیز کو سنبھال لیں گے؟ سارا پوچھنا تو چاہتی تھی، لیکن نانا جان کی نظریں اپنے آپ پر مرکوز پا کر بلا وجہ ہی ایک اور سلائس اٹھا کر پلیٹ میں رکھ لیا۔ اسے عمر کو دیکھے ہوئے عرصہ بھی تو کافی ہو گیا تھا۔ آخری بار جب وہ پاکستان آئی تو عمر تعلیم کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھا۔ افیاپی کی شادی کی تصویریں اور مووی ہی تازہ ترین ذریعہ تھیں عمر سے واقفیت کا۔ پرسنالٹی تو اس کی واقعی اچھی تھی، باقی کیا خصوصیات تھیں اس کے متعلق باقی گھر والے اسے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے تھے، اور سب کی زبانی اس کے متعلق سن سن کر اسے بھی عمر کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ ولید کہتا تھا عمر بھائی چالاک ہیں، اپنے آپ کو ہر کسی کے مزاج کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اسی لیے ہر کسی کی گڈ بکس میں ہیں، اور ان کے نزدیک ان میں اور تو کوئی خاص بات نہیں، بس گھر کے پہلے بچے تھے اسی لیے لاڈلے ہیں، ورنہ اوصاف میں تو ہم بھی ان سے کم نہیں۔ لیکن سعد ان سے حد درجہ امپریس تھا، اس کے نزدیک ان جیسا انٹلیکچوئل شخص خاندان میں دور نزدیک اور کوئی نہیں تھا۔ رہ گئی ماہین، زویا اور ثانیہ، جو بغیر کسی خاص وجہ کے ہی عمر بھائی کے نام کی گردان کیے جاتی۔ ایسے میں سارا کو اگر ان سے ملنے کا شوق ہو گیا تھا تو یہ ایسا بے معنی بھی نہ تھا۔ عمر سے ملاقات تو پتہ نہیں اور کتنے دنوں میں ہونا تھی، البتہ معروف امتیاز سے اسی روز ہو گئی۔ ہوا یہ کہ صبح کے کاموں سے فراغت پا کر سب لڑکیاں جب پچھلے برآمدے کے سرخ سرخ چکنی اینٹوں والے صاف ستھرے فرش پر آلتی پالتی مارے کسل مندی سے بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں تو ولید وہاں چلا آیا۔ ابھی ابھی انکل احسان اللہ کا فون آیا ہے، وہ شام کو آ رہے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو سب کے منہ لٹک گئے۔ سارا نے قدرے اچنبے سے ان کی تاثرات ملاحظہ کیے۔ خیریت؟ کون ہے یہ احسان اللہ صاحب؟ ان کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی خوفناک سی شکل والے صاحب آ گئے تھے۔ ابا جان کے برسوں پرانے عزیز ازجان دوست ہیں۔ ماہین نے سستی سے ٹانگیں مزید پھیلائیں۔ نانا جان کی طرح کے ہیں؟ سارا نے ان کی شکلیں دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا تھا۔ ارے نہیں، انکل تو بہت اچھے ہیں، اتنی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ ثانیہ نے جلدی سے وضاحت دی۔ تو پھر کیوں بیزار ہو گئے ہو تم لوگ؟ بات یہ ہے محترمہ سارا احمد صاحبہ، ان لوگوں کی بیزاری کی اصل وجہ انکل احسان اللہ ہرگز نہیں بلکہ معروف امتیاز صاحبہ ہیں، جنہیں احسان اللہ صاحب کے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اپنے دادا جان کے پک اینڈ ڈراپ کی بھاری ذمہ داری انہی کے ناتواں کندھوں پر ہے۔ ولید نے خاصی تفصیل سے بتا کر اسے الجھن سے نکالنا چاہا۔ جی ہاں، زویا نے بھی لب کھولے۔ بات اگر محض پک اینڈ ڈراپ کی حد تک رہتی تو کافی قابل قبول تھی۔ مسئلہ پک اینڈ ڈراپ کے درمیانی
2 گھنٹے کا ہے جو وہ ہمارے گھر ہی گزارتی ہیں۔ کیوں؟ تمہیں ساتھ کی طرف سے کوئی خطرہ ہے کیا؟ سارا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ایویں مجھے بھلا کیا خطرہ ہونا ہے؟ زویا نے فوراً وضاحت دی۔ بہرحال عمر بھائی کو واقعی آ جانا چاہیے۔ ماہین نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا مطلب ہے؟ اس بار سارا ذرا چیخی تھی۔ یعنی معروف امتیاز کو بھی عمر بھائی ہی سنبھالیں گے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ محترمہ آتی ہی عمر بھائی کے لیے ہے۔ اوہ، اب سمجھی۔ یعنی کہ تمہاری متوقع بھابھی وہ اپنے تئیں معاملے کی تہہ تک پہنچی تھی۔ ہائے اللہ نہ کرے، ماہین دہل گئی تھی۔ بھائی تو ہیں ہی ایسے، اوپر سے معروف بیوی بن گئی تو میرا پیارے سے بھتیجا بھتیجی کھلانے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا، اور جب دونوں میاں بیوی انٹلیکچوئل ہوں گے تو ان کے گھر شیکسپیئر اور جارج برنارڈ شاہ ہی جنم لیں گے۔ ماہین نے باقاعدہ جھرجھری لی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم میرے بھتیجا بھتیجی کھلا لیا کرنا، زویا نے تسلی دی۔ ولید اگر موجود نہ ہوتا تو ماہین زویا کی اس پرخلوص پیشکش کا اچھی طرح جواب دیتی۔ ولید اور ماہین کی نسبت بچپن سے طے تھی، اس حوالے سے اکثر چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو شکر ہے ولید شرافت کی جون میں تھا، جو اپنی بہن کی بات سنی انسنی کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے تو صبح ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ ثانیہ نے صبح ناشتے کے وقت کو یاد کیا۔ کیا عمر بھائی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ سارا کو اس موضوع میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن ہمارا اندازہ یہی ہے۔ تم خود سوچو، اسکول کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی لیول تک وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں، ایک سی دلچسپیاں، ایک سی ایکٹیویٹیز، دونوں کا ریکارڈ آؤٹ سٹینڈنگ۔ ایسے میں اگر وہ معروف کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں ہوں تو حیرت کی بات بھی نہیں۔ ثانیہ نے غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سارا فوراً متفق ہوئی۔ اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے معروف سے ملنے کا، اور پھر معروف سے ملنے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شام ہوتے ہی انکل احسان اللہ اور معروف آ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت کو خاصا کم کر دیا تھا۔ سب لوگ بشمول نانا جان چھوٹے سے لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ مصباح ممانی کے تینوں بچے لان میں بچھی کرسیوں کے گرد گول گول گھوم کر نہ جانے کون سی لا یعنی زبان میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ چاروں دیورانی جٹھانیاں بھی فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کون سی گتھیاں سلجھا رہی تھیں۔ عزیر ماموں آج نانا جان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ آج وہ جلدی گھر آ گئے تھے، لیکن انہیں چونکہ پتا تھا کہ احسان اللہ صاحب آنے والے ہیں، اس لیے ذرا سکون سے ابا جان کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ آزمائش کا پیریڈ مختصر جو تھا، نہ تو مجھے کبھی امین کی ڈاکٹری پر یقین آیا اور نہ کبھی تمہاری اکاؤنٹنسی پر۔ اتنی بڑی کمپنی نے تمہیں اب تک برداشت پتہ نہیں کیسے کر رکھا ہے۔ کرتے کیا ہو تم سارا دن دفتر میں؟ کرنا کیا ہے ابا جان، بس 2 + 2 4 کرتے رہتے ہیں۔ عزیر ماموں نے انکساری کی حد کر دی۔ ہاں یہی کر سکتے ہو، ابا جان نے فوراً سر ہلا دیا۔ اور آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ انہیں یاد آ گیا کہ روز تو عزیر ماموں کافی دیر سے آتے ہیں۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا۔ انہوں نے درست وجہ بیان کی۔ سر میں درد تھا؟ کیوں؟ بلڈ پریشر چیک کروا لو، عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے۔ بس ابا جان، تھکاوٹ کی وجہ سے تھا، اب تو کافی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابا جان کو اطمینان دلایا۔ تھکاوٹ تو ہونی ہے، 14 گھنٹے کام جو کرتے ہو، سارا خون تو نچوڑ لیتی ہیں یہ باہر کی کمپنیاں۔ تم خود اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اور لگے ہاتھوں امین کے اسپتال جا کر چیک اپ کروا لو۔ ہم تو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں سے پوچھو کتنا قابل ڈاکٹر ہے وہ، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ نانا جان کو ان کی صحت کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو گئی تھی، جب ہی اپنی چند لمحوں پیشتر کی گئی باتیں ذہن سے یکسر محو ہو گئیں۔ عزیر ماموں کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتے تھے ابا جان ان سب سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے وہ یوں ہی پل میں تولا پل میں ماشا تھے۔ ان کی نصیحتیں ابھی کچھ دیر مزید جاری رہتی کہ احسان اللہ صاحب آ گئے۔ پھر نانا جان تو انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ معروف ان لوگوں کے پاس لان میں ہی بیٹھ گئی۔ سارا سے اس کا تعارف منظم ممانی نے کروایا تھا۔ سارا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن پر خاصا یقین رکھتی تھی، اس لیے مکمل خوش دلی سے اس سے ملی۔ لیکن معروف کو غالباً اپنے امپریشن کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ عجیب سی بے نیازی تھی اس کے انداز میں، اس کی نظریں سرسری سے انداز میں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بالآخر ممانی وغیرہ کے اٹھ کر اندر جانے کے بعد اس نے قدرے لاپرواہی سے پوچھا، عمر نظر نہیں آ رہے؟ ہاں نظر تو واقعی نہیں آ رہے۔ یہ ولید تھا، جتنی لاپرواہی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ بے نیازی سے اسے جواب دیا۔ سارا کو زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے ذرا سا رخ موڑا تھا۔
ولید گھر پر تھا اور یہ ماروح کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ اس سے پیشتر وہ سوال دوبارہ دہراتی اور ولید بھی جواب دہراتا۔ زویا نے اسے جلدی سے عمر کی اسلام آباد روانگی کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر اسے یقیناً آج کی شام ضائع جانے کا افسوس ہوا تھا۔ آپ کب آئیں؟ اسے توجہ سارا کی طرف کی۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، سارا نے متانت سے جواب دیا۔ پہلے کبھی آپ کے متعلق کچھ نہیں سنا؟ ہاں، یہ اچانک ہی آسمان سے ٹپکی ہے۔ ولید کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی، جس پر سارا نے اسے گھورا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ معروف کو وقت تو بہرحال گزارنا تھا، اس لیے سارا سے بات چیت کا آغاز کیا۔ یہ پوچھئے یہ کیا کچھ نہیں کرتی؟ کیا مطلب؟ معروف کو حیرانی ہوئی۔ مطلب یہ کہ عمر بھائی کے بعد یہ ہمارے خاندان کی دوسری قابل ترین ہستی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ویکلی میگزینز کے لیے آرٹیکلز لکھتی ہیں، شاعری سے بھی دلچسپی ہے۔ اردو ادب تو ایک طرف، روسی اور انگریزی ادب کو بھی اس کی گہرائیوں تک کھنگال چکی ہیں۔ ولید کی زبان میں فراٹے بھر رہی تھی اور سارا غش کھانے کو تھی۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز، اور وہ ابھی تو اس کا بی اے کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، جس میں اس کی اکنامکس کی سپلی پکی تھی۔ یہ اسے پہلے سے پتا تھا۔ اخبار اسے کبھی توجہ سے پڑھا نہیں، کجا کسی میگزین کے لیے لکھنا۔ شاعری تو دور کی بات، اسے نثر کی سمجھ بھی نہیں تھی، اور ادب سے محض اتنا لگاؤ تھا کہ وہ بہت باادب تھی۔ وہ منہ کھولے ولید کو دیکھ رہی تھی کہ ثانیہ نے کونی ماری۔ منہ تو بند کر لو۔ ماہی نے بھی سرگوشی کی۔ زویا بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ معروف کو اچانک ہی اس کی شخصیت میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ سارا سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اون اور سعد کی آمد ہوئی۔ اون کا چہرہ تو معروف کو دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ او گاڈ، آج تو معروف آئی ہوئی ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ ہی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اون نے آتے ہی خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، کیا سوچ رہے تھے؟ معروف اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بکواس کر رہا ہے یہ، اس کی بات پر یقین مت کیجیے گا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے میں اس کے ساتھ ہوں، اور ان 4 گھنٹوں میں اس کے دماغ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی ہے کہ اگاتھا کرسٹی مرد ہے یا عورت۔ سعد نے جھٹ اون کے دعوے کی تردید کر ڈالی، جس پر اون نے اسے گھورا، جبکہ معروف کو اپنی دلچسپی کا موضوع مل گیا۔ اگاتھا کرسٹی کی جنس کی وضاحت کرنے کے بعد وہ اس کی تصانیف پر بات کرنے لگی تھی۔ اس کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹنے پر سارا نے شکر ادا کیا۔ پوچھوں گی ولید سے، یہ کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا وہ؟ سارا نے پکا ارادہ کیا۔ ماہین اور ثانیہ چائے کا انتظام کرنے کچن میں جا رہی تھیں۔ سارا نے بھی انہی کے ساتھ کھسکنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہاں اب اگاتھا کرسٹی کے بعد موبساں کی جنس کے اوپر بحث شروع ہو چکی تھی۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ صرف ایک سارا تھی جو بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ صبح اتنی دیر سے سو کر اٹھی تھی کہ اب 1000 کوششوں کے باوجود آنکھوں میں نیند کی آمد ہو ہی نہ سکی۔ کچھ دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد وہ خاموشی سے زویا کا بازو اپنے اوپر سے ہٹا کر چپلیں پہنتی، بالوں میں کیچر لگاتی باہر نکل آئی۔ پہلے تو ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی رہی۔ اتنے بڑے سے گھر میں بے فکری سے گھومنا اچھا لگتا تھا۔ جب تھک گئی تو نانا جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کھل سے گئے۔ سارا کو ان کی تنہائی پر افسوس ہوا۔ سب لوگ اگرچہ ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی بڑھاپے میں انسان ہر وقت کسی کی کمپنی کی خواہش دل میں رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے پر پھیلے خوشی کے تاثرات سے ہو رہا تھا۔ باقی سب تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی روٹین لائف میں مصروف ہیں۔ لڑکیاں گھر کے بکھیڑوں میں الجھی تو لڑکے پروفیشنل لائف میں قدم جمانے کے چکروں میں گرفتار۔ لیکن میں تو فی الوقت فارغ ہوں، پھر بھی انہیں مکمل وقت نہیں دے رہی۔ اس سے خود کو ڈپٹا۔ اس کی نیچر اتنی اچھی تھی کہ وہ ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ جبھی اسے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں باقاعدگی سے کمپنی دے گی، وہ نانا جان کے بیڈ پر چڑھ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ اس نے ان کے تکیے پر رکھی کتاب اٹھا لی۔ نمبریالوجی پر۔ کوئی بہت پرانی سی کتاب تھی۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر یاد آ گیا کہ امی بھی اسے اکثر بتایا کرتی تھیں کہ نانا جان نمبریالوجی اور علم نجوم وغیرہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اسے یہی بات نانا جان سے پوچھ لی تو وہ جھنجھلا گئے۔ ہاں، لیکن تم ان چکروں میں نہ پڑنا، بالکل فضول چیزیں ہیں یہ سب۔ انہوں نے سارا کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ نانا جان، آپ کو ہاتھ دیکھنا بھی آتا ہے نا؟ سارا کو ہاتھ دکھانے کا شوق چرایا۔ آتا تھا، بھول گیا۔ وہ صاف انکاری ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کبھی کسی کو ہاتھ دکھایا؟ وہ انہیں باتیں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ہاں، جوانی میں ایک بار دکھایا تھا۔ ان کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اچھا، پھر کیا کہا اس نے؟ سارا کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ کہنے لگا تمہاری 2 منگنیاں ہوں گی، پہلی ٹوٹ جائے گی، دوسری جگہ شادی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، گھر والے ان دنوں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں جو لڑکی پسند آئی
مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا منگنی کروا لیتا ہوں، گھر والے خوش ہو جائیں گے، جب منگنی ٹوٹے گی تو اپنی پسند بتا دوں گا۔ یعنی آپ کو نانی جان پسند تھیں؟ سارا یہی اندازہ لگا پائی۔ یہ میں نے کب کہا؟ پھر نانی جان سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہا کہ خود ہی ہو گئی، میں تو نکاح ہونے تک منگنی ٹوٹنے کا انتظار ہی کرتا رہا۔ کم بخت کو یہ ناڑی نجومی تھا، ساری زندگی کے لیے پھنسا دیا مجھے۔ نانا جان کو برسوں پرانی بات پر ایک بار پھر غصہ آ گیا، جبکہ سارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنی افسانوی سی واردات گزری بیچارے نانا جان پر، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ نانا جان خفگی سے اسے ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمال ہے، سب لوگ سو رہے ہیں اور باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ تم اتنی مگن بیٹھی ہو، تم ہی دھیان سے رکھ لیتی۔ روشنی سے اندھیرے کمرے میں آنے کی بنا پر وہ اسے بالکل پہچان نہ پایا۔ شاید ماہین وغیرہ میں سے کوئی سمجھا تھا۔ جب ہی مزے سے جھاڑ دیا، جب ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ گرمی کا موسم، پسینے میں شرابور، تھکاوٹ سے برا حال۔ عمر نے بیگ رکھ کر پنکھے کی سپیڈ تیز کی۔ نیم تاریکی سے الجھن ہوئی تو لائٹ بھی آن کر لی۔ پھر اس پر نظر پڑی تو چونک گیا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سارا ہے، نانا جان نے بتایا تو اسے جھٹ سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، سوری یار میں پہچان نہیں سکا، ذرا ایک گلاس پانی تو لے کر آؤ۔ ایک لمحہ کے لیے تو اسے عمر بالکل نانا جان کی کاپی لگا، ایک ہی جملے میں 3 کام نمٹا لیے۔ سارا سر ہلاتی باہر نکلی، پہلے ٹھنڈا پانی لا کر پلایا، پھر کچھ سوچ کر اسکواش بنا لائی۔ کمرے میں ٹرے رکھ کر نکلنے ہی لگی تھی کہ نانا جان نے اسے روک لیا۔ سب سو رہے ہیں، تم کیا کرو گی؟ یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ خود تنہائی کے ڈسے ہوئے تھے تو دوسروں کی تنہائی کا خیال بھی رہتا تھا۔ سارا بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ عمر نانا جان کو مکمل تفصیل سے اپنے سیمینارز اور میٹنگز کے متعلق بتا رہا تھا، جسے نانا جان بھرپور توجہ سے سن رہے تھے، اور اس لمحے سارا کو نانا جان کی عمر میں دلچسپی کی اصل وجہ معلوم ہوئی۔ وہ انہیں ٹال نہیں رہا تھا، بلکہ پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ عمر کے متعلق ابھی چند لمحوں پہلے لگایا جانے والا اندازہ سارا نے خود ہی رد کر ڈالا۔ نانا جان کو مطمئن کرنے کے بعد اس نے سارا سے بھی تفصیلی احوال دریافت کیا۔ امی، بابا، مزمل، مبشر تک کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں ابا جان، گرمی بہت ہے۔ ہاں جاؤ، انہوں نے فوراً گردن ہلا کر اجازت دی۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سارا نے ایک بار پھر نانا جان سے باتیں شروع کر دیں۔ اب وہ انہیں اپنی اور امی بابا کی روٹین بتا رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اسے نانا جان سے بات کرنے کا طریقہ کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے سن رہے تھے، پھر انہیں نیند آنے لگی۔ سارا انہیں لٹا کر ٹرے اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ عمر شاید کھانا گرم کر رہا تھا۔ مجھے تو خیال تک نہیں آیا کہ ان سے کھانے کا پوچھ لوں، حالانکہ بالکل دوپہر کا تو وقت تھا۔ اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ ایک لمحے کو تو اس کا دل چاہا یوں ہی چپ چاپ واپس پلٹ جائے، ایسے کہ عمر کو خبر ہی نہ ہو۔ قریب تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہناتی کہ عمر نے پلٹ کر اسے دیکھ لیا۔ آؤ سارا، کھانا کھا لو۔ اسے فوراً ہی اسے بھی آفر کی۔ آپ ہٹیں عمر بھائی، میں گرم کر دیتی ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے ذرا قریب آئی۔ بس یہ میں نے کر لیا، اصل میں رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، صبح میٹنگ کے لیے جلدی نکلنا تھا، ناشتہ نہیں کر سکا، پھر فلائٹ کا ٹائم ہو گیا اور سفر میں مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا، اس لیے خوب بھوک لگ رہی ہے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتا وہ ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہا تھا، کوہنیوں تک سینے فولڈ کیے، وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ سوری عمر بھائی، مجھے بھی خیال نہیں رہا، ورنہ مجھے پہلے ہی آپ کو کھانے کا پوچھنا چاہیے تھا۔ عمر کے سادہ اور بے تکلفانہ انداز سے اسے بھی کچھ ہمت ہوئی کہ جھٹ وضاحت دے ڈالی۔ چلو تم اس غلطی کی تلافی اس طرح سے کرنا کہ کھانے کے بعد مجھے زبردست سی چائے بنا کر پلا دینا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا، اور سارا جو اس قسم کا فکرہ سننے کی منتظر تھی کہ تم مہمان ہو، تم سے کام کرواتا اچھا لگوں گا کیا، اس بے تکلفانہ فرمائش پر جی میں حیران تو ہوئی، لیکن مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کمال ہے، تم لوگوں نے تو عمر بھائی کا ہوا ہی بنا رکھا تھا، وہ تو اتنے اچھے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کے دوران سارا کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ لو، ہم نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ ماہین جھٹ برا مان گئی۔ یہ اون اور ولید وغیرہ جو باتیں کرتے رہتے تھے ان کے متعلق، سارا نے یاد دلایا۔ یہ تو جلتے ہیں ان سے، ثانیہ نے بے لاگ تبصرہ کیا۔ میرے متعلق کچھ کہا تم نے؟ 2 قدم آگے چلتا اون ثانیہ کی بات سن کر پلٹا تھا۔ ہاں، ثانیہ صاحب کوئی کی انتہاؤں پر تھی۔ لڑکی کچھ ادب سے بات کرنا سیکھ لو، ورنہ تمہاری اور میری والدہ محترمہ کے ارادوں پر پانی پھر جائے گا۔ اور بائی دی وے مس سارا احمد، آپ سے عمر بھائی کے متعلق ہم نے کیا غلط بات کی تھی؟ اس نے ثانیہ کو نپٹاتے ہوئے سارا کی طرف رخ کیا۔ کیوں، تم یہ نہیں کہتے تھے کہ عمر بھائی بہت انٹلیکچوئل ہیں، ان کا ذہنی لیول ہائی ہے، اور یہ کہ معروف کی طرح کے ہیں، خود پسند ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ سارا نے تفصیل سے یاد دلایا۔ غلط، بالکل غلط، 85% سراسر تمہاری اپنی ذہنی اختراع ہے۔ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ دونوں ہی انٹلیکچوئل ہیں، اب یہ تم نے خود ہی فرض کر لیا
کہ ہر ذہین شخص خود پسند ہوتا ہے۔ اگر معروف خود پسند ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ عمر بھائی بھی ایسے ہی ہیں۔ حالانکہ دلچسپی اور مشاغل تو ان کے واقعی مشترک ہیں، لیکن مزاج بہت مختلف ہیں۔ ولید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اور جہاں تک ذہنی لیول کی بات ہے تو وہ تو ان کا واقعی ہائی ہے۔ اب اگر تمہارے ساتھ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں تو یہ ان کی خوش مزاجی ہوئی نا، ورنہ تم سے اور کیا بات کر سکتے ہیں وہ؟ اسے چھیڑا تو سارا واقعی شرمندہ ہو گئی۔ جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، گھر کے لوگوں سے تو بندہ عام سی باتیں ہی کرتا ہے، تم لوگ پتہ نہیں کیوں الٹی سیدھی ہانکتے ہو۔ زویا نے اس کی شرمندگی محسوس کر کے ولید کو ڈپٹا۔ مذاق کر رہا ہے یہ۔ سعد نے ذرا غور سے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی دینا چاہی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی، وہ ایسی ہی تھی، حد سے زیادہ حساس۔ جتنا دوسروں کو خوش رکھنے اور خوش دیکھنے کے لیے سرگرم رہتی تھی، اتنا ہی اپنی ذات کے لیے بھی حساس تھی۔ ولید کی عام سے انداز میں کی گئی بات سے اسے اپنی سبکی کا احساس ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں تو آئینہ تھیں، ایک پل میں اندر کی ہر سوچ عیاں کر دیتی تھیں۔ لیکن مقابل بھی اس کے اپنے کزنز تھے، منٹ میں ہی موضوع بدل دیا۔ ولید نے بھی اپنی ہر لمحے مذاق کی عادت پر خود کو ڈپٹا تھا۔ یار مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیا کروں؟ ولید نے سرد آہ بھرتے ہوئے سب کو مطلع کیا۔ ماہین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہے نا ولید بھائی، مجھے بھی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، میں تو ماما سے کہتا ہوں اسے حمزہ سے چھین کر میری بہن بنا دیں، آپ بھی اپنی ماما سے کہہ کر اسے بہن بنوا لیں۔ ولید نے تو سب کا دھیان بٹانے اور کچھ اپنی کہی ہوئی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے یوں ہی شوشہ چھوڑا تھا، لیکن وہ شازل کو بھول گیا جو زویا کی انگلی پکڑے سب کے ساتھ چل رہا تھا۔ باقی سب تو شازل کی بات پر مسکرائے تھے۔ ماہین کو خوب ہنسی آئی۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ ولید نے اسے گھورا، لیکن اس کی ہنسی نہ رکی۔ زیادہ مزہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اب واپس جا کر شازل کو ایک ایک کو پکڑ کر یہ بات بتانا تھی۔ وہ خوب پھنسا تھا، اور ہوا بھی یہی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ شازل کو گھر واپسی پر سب سے پہلے نانا جان ملے تھے۔ وہ سیدھا ان کی چیئر پر جا کر لٹکا تھا۔ ابا جان، آپ کو پتا ہے ولید بھائی کے گھر بہن آنے والی ہے؟ یہ اطلاع عام تھی۔ سعدیہ ممانی نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا، سبھی ہنسی روک رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ نانا جان باقی سب کی طرح بات کی تہہ تک نہیں پہنچے تھے۔ ولید بھائی نے بتایا ہے، انہوں نے پسند بھی کر لی۔ شازل نے اعلان کیا تو جہاں سعدیہ ممانی نے سکون کا سانس لیا، وہیں ولید بھائی شرمندگی چھپاتی سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ سارا بھی سب کچھ بھول بھال کر ہنس رہی تھی، جبکہ مصباح ممانی اپنے لاڈلے شہزادے کی باتیں بے چارگی سے سن رہی تھیں، جو اب اتنے سارے حاضرین محفل میں معتبر بنا کسی اور موضوع پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ آج نانا جان انکل احسان اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو لے کر جانے والا یقیناً عمر ہی تھا، بلکہ یہ پروگرام عمر نے ہی بنایا تھا۔ آج آفس میں کام کم تھا تو اس نے فون کر کے انہیں تیار رہنے کا کہہ دیا تھا، اور اب آفس سے آتے ہی فریش ہو کر وہ ایک بار پھر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ سارا تم بھی چلو، سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہو، گھر میں کسی کو خیال ہی نہیں کہ بچی اتنی دور سے آئی ہوئی ہے، کوئی سیر شہر ہی کروا دیں۔ نانا جان کو گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک ہی اس کا خیال آیا تھا، اور وہ جو بڑے سکون سے ماہین کے ساتھ لان میں ٹہل رہی تھی گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں تو نانا جان، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے جلدی سے ان کو اطمینان دلایا۔ لو کیسے ٹھیک ہو، آؤ بیٹھو گاڑی میں، واپسی پر آئس کریم بھی کھا لینا۔ وہ اسے بچوں کی طرح لالچ دے رہے تھے۔ سارا نے بے چارگی سے ایک نظر ماہین پر ڈال کر دوسری اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ سادہ سے لان کے سوٹ میں ملبوس بالوں کو بینڈ میں جکڑے وہ بالکل گھریلو حلیے میں تھی، لیکن یہ باریکیاں نانا جان کیسے سمجھ سکتے تھے؟ وہ لمبا سانس کھینچتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ تم نے اگر چینج کرنا ہے تو کر لو، ہم ویٹ کر لیتے ہیں، عمر نے کہا، جو اب تک ایک طرف کھڑا نانا نواسی کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے تو سارا کے چہرے کے تاثرات پڑھ کر سادہ سے انداز میں کہا تھا، لیکن سارا شرمندہ ہو گئی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے عمر بھائی کے مجھ میں مینرز ہی نہیں؟ ایسے ہی اٹھ کر چلنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، انہیں خود ہی روکنا پڑا مجھے۔ تیار ہو کر آنے تک مستقل یہی بات سوچتی رہی۔ عمر کی جگہ اگر ولید وغیرہ سے کوئی یہ بات کہتا تو شاید وہ توجہ بھی نہ دیتی، لیکن عمر کا جو امیج سب لوگ اس کے ذہن میں بنا چکے تھے، اس کے پیش نظر وہ خود کو ہر معاملے میں اس سے دبتا ہوا ہی محسوس کرتی تھی۔ سارا راستہ عمر اور نانا جان باتیں کرتے رہے۔ وہ لاتعلقی سے باہر کے مناظر میں کھوئی رہی۔ وہاں جا کر نانا جان تو اسے یکسر بھول کر احسان انکل کی اسٹڈی میں چلے گئے۔ وہ اور عمر ڈرائنگ روم میں معروف کی والدہ کے پاس بیٹھ گئے۔ معروف کی والدہ سارا کو بالکل اپنی بیٹی کی کاپی لگیں۔ بظاہر بہت اپنائیت بھرا انداز تھا، لیکن اپنائیت بھی اگر حد سے بڑی محسوس ہو تو اوور لگتی ہے۔ عمر شاید ان کی باتوں کا عادی تھا، سو اطمینان سے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی معروف ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھی، آنٹی نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ معروف سارا کو عمر کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔
تمہاری اس کزن سے تو میں بہت امپریس ہو گئی ہوں، عمر کتنی چھوٹی سی لگتی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ امیزنگ ہے نا، معروف نے کہا تو سارا نے چونک کر عمر کو دیکھا۔ ولید کی اس روز کی کہی ہوئی بات یاد تھی اب تک معروف کو۔ اب اسے اگر پتا ہوتا کہ محترمہ کی یادداشت اتنی غضب کی ہے تو اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرتی۔ اپنے آرٹیکلز ضرور پڑھوانا مجھے، انگلش میگزین میں لکھتی ہو نا، بلکہ ایسا کرو یار، ہم آج کل ایک پینٹنگ ایگزیبیشن کروا رہے ہیں، وہاں وزٹ کرو، پھر اس کے متعلق کچھ لکھو۔ سچی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی چھوٹی لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ دیکھ کر۔ وہ اتنا آپاؤں والے سٹائل میں بول رہی تھی کہ سارا کو اپنا آپ واقعی چھوٹا سا لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عمر کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں انہیں جھوٹ کا اندازہ ہوا یا نہیں، اسے عمر کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے لیکن کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ معروف نے اب عمر سے پینٹنگ ایگزیبیشن پر بات شروع کر دی تھی۔ سارا کو ان دونوں کے بیچ اپنا آپ غیر اہم سا لگا۔ کچھ دیر تک تو وہ اسے چپ کر کے سنتی رہی، پھر غصہ آ گیا۔ آخر میں بھی تو مہمان ہوں، یہ کیا ساری باتیں ہی عمر بھائی سے کر رہی ہیں؟ اس کی باتوں سے سارا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی این جی او سے منسلک ہے۔ 2-4 دن پہلے اس نے نانا جان کے کمرے میں پڑے میگزینز میں پاکستان میں این جی اوز کے کردار سے متعلق آرٹیکلز پڑھے تھے۔ پھر نانا جان سے اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے معروف سے پوچھ ہی لیا، آپ کسی این جی او سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہاں یار، کچھ عرصہ پہلے ہی جوائن کیا ہے میں نے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتی ہے ہماری این جی او۔ معروف اسے تفصیل بتانے لگی۔ پھر کیسا چل رہا ہے کام؟ سارا نے دلچسپی ظاہر کی۔ کام کیسا چل سکتا ہے؟ جو کچھ ہماری پلاننگز ہیں اور جو ہماری این جی او کے بنیادی آبجیکٹیوز ہیں اس کے حساب سے تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، بس فنڈز کی پرابلم ہوتی ہے ساری۔ ہمارے یہاں کے لوگ کوآپریٹیو نہیں۔ حالانکہ اگر ہماری ایلیٹ کلاس تعاون کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو باہر سے بھی فنڈز ملتے ہیں نا؟ سارا نے اس کی بات کاٹ کر سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑائی، ہاں کچھ ملتے بھی ہیں، لیکن ہم محض دوسروں کی امداد پر تو انحصار نہیں کر سکتے نا، ہمیں اپنے وسائل خود بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ معروف نے مدبرانہ انداز اختیار کیا۔ سارا کو اس لمحے وہ ان نام و نہاد دانشوروں کی طرح لگی جو محض لفاظی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ معروف، میں تم سے ایگری نہیں کرتا۔ عمر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ایئر کنڈیشنڈ آفیسز میں بیٹھ کر اور ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں رورل ایریاز کا سروے کر کے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم مثبت سمت میں کام کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا تو معروف چپ ہو گئی۔ وہ اس بات کی تردید نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ عمر سے یہی بات کر رہی تھی کہ پچھلے ہفتے وہ لوگ ایسے علاقوں کا سروے کر کے آئے ہیں جہاں اتنی گرمی تھی کہ وہ ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ معروف کو اس موضوع پر بات کرنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، سو اس نے موضوع بدل دیا۔ لیکن اس بار سارا کو زیادہ دیر تک بور نہیں ہونا پڑا کیونکہ نانا جان نے جلد ہی واپسی کا کہہ دیا۔ واپسی کے سفر میں نانا جان عمر سے معروف کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی تعریف کرتے رہے اور یہ جان کر کے گھر میں جا بجا سجائی گئی تصاویر معروف کی بنائی گئی ہیں۔ سارا کو حیرت ہوئی تھی، لڑکی واقعی ہر فن مولا ہے۔ سارا نے دل ہی دل میں تسلیم کیا تھا، ساتھ ہی ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ معروف نے اس سے اس کی کارگزاریوں کے متعلق مزید معلومات حاصل نہیں کی۔ اگر وہ اس سے 2-4 سوالات بھی کر لیتی تو اس نے بری طرح پھنس جانا تھا۔ دل ہی دل میں اسے ایک بار پھر ولید کو ڈپٹا تھا۔ سارا کافی دیر سے عافیہ ممانی کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ تو پوری نیک نیتی سے دھلے کپڑوں کے ڈھیر سے الجھتی عافیہ ممانی کی مدد کے خیال سے ادھر آئی تھی، لیکن آج شاید عافیہ ممانی کا ذہن بھی خوب ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے کپڑے طے کرتے ہوئے انہوں نے سارا سے درجن بھر موضوعات پر اظہار خیال کر ڈالا۔ ان درجن بھر موضوعات میں سے نصف موضوعات اپنے امیر کبیر میکے کی عمارت کے قصوں کے تھے اور بقیہ نصف کا براہ راست تعلق سعدیہ ممانی سے تھا۔ ڈھیروں شکوے تھے انہیں سعدیہ ممانی سے، اگرچہ بظاہر تو تعلقات میں کافی بہتری آ چکی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی ڈھیروں غلط فہمیاں اور کدورتیں باقی تھیں۔ یہ سارا کو ان کی باتیں سنتے ہوئے معلوم ہوا۔ ان کی اپنی اولاد تو انہیں ان دونوں موضوعات پر بات شروع کرتے دیکھ کر ہی وہاں سے اٹھ جایا کرتی تھی کہ انہیں نہ تو اپنے ماموؤں کی عمارت سے دلچسپی تھی اور نہ اپنی والدہ اور چچی کے تعلقات سے کوئی سروکار۔ وہ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک عدد سامے کی تلاش میں رہتی تھیں اور آج سارا کی صورت میں سامے انہیں مل چکا تھا۔ سارا نے کئی بار موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ کئی بار اسے اٹھنے کے لیے پر تولے لیکن موقع نہ ملا۔ تھک کر وہ پورے انہماک سے کپڑے طے کرنے میں مشغول ہو گئی۔ عمر وہیں ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، نظریں ہاتھ میں تھامے اخبار پڑھتی اور سماعتیں دونوں خواتین پر۔ آج اسے دیر سے آفس جانا تھا، اسی لیے دیر سے سو کر اٹھا تھا۔
ایسی عیاشی اسے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی تھی۔ بہرحال فی الوقت تو وہ سارا کی کیفیات ملاحظہ کر رہا تھا، جو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کی عملی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ عافیہ ممانی، آپ کا یہ سوٹ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ عافیہ ممانی کی گفتگو میں جیسے ہی ذرا سا وقفہ آیا، سارا نے جھٹ ان کے اس سوٹ کی تعریف کر ڈالی جسے وہ طے کر رہی تھی۔ ہاں، یہ ابرار بھائی نے دیا تھا مجھے۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی کا نام لیا، اور مزے کی بات بتاؤں، جس دن ابرار بھائی یہ سوٹ لے کر آئے، اگلے ہی دن سعدیہ بازار گئی اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر کسی اور رنگ میں بالکل ایسا ہی سوٹ لے آئی، اور گھر آ کر ظاہر کیا کہ اس کے ذہن میں میرا سوٹ تھا ہی نہیں۔ اتفاقاً ایک جیسے سوٹ آ گئے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے سوٹ کا پہلی دھلائی میں ہی رنگ اڑ گیا، اور میرا دیکھو دوسرا سال ہے، ابھی تک ویسے کا ویسا ہے۔ میرے بھائی بھابھی کی چوائس بہت اچھی ہے، سستی اور دو نمبر چیز انہیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ وہ شروع ہو گئی تھیں، سارا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، سوٹ کی تعریف اتنی مہنگی پڑے گی۔ اسے اندازہ نہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے کپڑے طے کر کے وہ اٹھیں تو سارا نے سکون کا سانس لیا، لیکن سکون کے لمحات عارضی تھے۔ عافیہ ممانی کے اٹھتے ہی سعدیہ ممانی سبزی کی ٹوکری اٹھائے وہاں چلی آئیں۔ کیا کہہ رہی تھی عافیہ؟ انہوں نے سرسری سے انداز میں سارا سے دریافت کیا۔ انداز اگرچہ سرسری تھا، لیکن پھر بھی سوال میں چھپی ان کی دلچسپی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سارا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مروت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ ممانی کے ساتھ سبزی بنوائے، لیکن کپڑے طے کروانے کی طرح سبزی بنوانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کا اسے اندازہ تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر عمر کو ہنسی آ گئی۔ وہ سب لوگ تو بہرحال عادی تھے ان دونوں خواتین کی باتوں کے، لیکن وہ نہیں تھی۔ بتایا نہیں تم نے؟ کیا کہہ رہی تھی عافیہ؟ سعدیہ ممانی نے سوال دہرایا۔ کچھ نہیں ممانی، بس وہ اپنے کمر کے درد کے متعلق بتا رہی تھیں کہ 4 سال سے علاج کروا رہی ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں ہوا۔ اس نے جھوٹ بہرحال نہیں بولا، کیونکہ بات کی ابتدا اسی موضوع سے ہوئی تھی۔ کیا علاج کروا رہی ہے؟ بس دوائیاں کھانے کا شوق ہے۔ ایک ڈاکٹر سے بھی ٹک کر علاج نہیں کروایا، آئے دن ڈاکٹر بدل لیتی ہے، ایسے میں کیا فائدہ ہونا؟ انہوں نے جھٹ رائے زنی کی۔ سارا چپ رہی۔ اور میرے متعلق کچھ نہیں کہہ رہی تھی؟ اس بار لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرسری تھا۔ آپ کے متعلق؟ سارا نے سوچنا چاہا۔ ہاں، کہہ تو رہی۔ اس سے شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ سعدیہ ممانی کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونک گیا۔ زویا کی تعریف کر رہی تھیں، اور آپ کے متعلق بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ نے تینوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، تینوں بچے بے مثال ہیں، خصوصاً زویا۔ اس نے کہا تو سعدیہ ممانی کو ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی، لیکن پھر حیرانی پر خوشی غالب آ گئی۔ سارا کی آدھی بات سچ تھی۔ عافیہ ممانی نے زویا وغیرہ کی تعریف واقع کی تھی، لیکن تربیت کا کریڈٹ انہوں نے اب سار ماموں کو دیا تھا۔ لیکن کسی کا دل کسی کی طرف سے صاف کرنے کے لیے سارا نے اتنی سی ڈنڈی مارنے پر خود کو حق بجانب سمجھا تھا۔ سعدیہ ممانی کا یقیناً اسیر و خون بڑھ گیا تھا جب ہی انکساری سی در آئی تھی انداز میں۔ بیٹے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے سارے ہی بچے بہت اچھے اور فرما بردار ہیں۔ ابو زیر بھائی کو دیکھ لو، ثانیہ اور سعد کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ ہو بہو عافیہ ممانی کے سے الفاظ تھے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ شخصی اور ذاتی اختلافات نئی نسل تک منتقل نہیں ہوئے۔ سارا کو تسلی ہوئی۔ سعدیہ ممانی اسی موضوع پر مزید اظہار خیال کر رہی تھیں۔ عمر نے بے اختیار ہی سارا کی اس پرخلوص کوشش کو سراہا، جس کی وجہ سے سعدیہ ممانی کا دل یقیناً عافیہ ممانی کی طرف سے کچھ صاف ہوا تھا۔ سب لوگ روشی بجو کی ننند کی شادی پر گئے تھے، سوائے سارا کے، جس کا اتنی گرمی میں ایسا کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے کا قطعاً موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ اس نے نانا جان کے بارے میں بھی سوچا جو گھر پر اکیلے تھے۔ ماہین وغیرہ اس کے بغیر جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن روشی بجو کا خوف تھا جو ان کی ایسی کوئی بھی غلطی قطعاً معاف نہ کرتی۔ سونے جانا پڑا۔ مصباح ممانی تو 2 دن سے گئی ہوئی تھی، کیونکہ روشی کی ننند ان کی فرسٹ کزن تھی، یعنی روشی بی بی ان کے میکے میں بیاہی گئی تھی۔ خیر، باقی ماندہ لوگوں کی روانگی کے بعد سارا مزے سے نانا جان کے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے حقیقت میں نانا جان سے باتیں کر کے مزہ آنے لگا تھا۔ نانا جان بھی آج موڈ میں تھے، جو برسوں پرانے قصے سنا رہے تھے، ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے۔ وہ نہایت ہی انہماک سے سن رہی تھی، جب اچانک نانا جان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا نانا جان؟ سارا کو ایک دم تشویش ہوئی، لیکن نانا جان اپنے دائیں ہاتھ سے سینے کو مسل رہے تھے۔ نانا جان پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ ان کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے ان سے مخاطب ہوئی، انداز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نانا جان شاید اسے تسلی دینا چاہ رہے تھے، لیکن لبوں سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بے دم ہو کر بستر پر گر گئے۔ سارا کے تو ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی وہ باہر آئی تھی۔ بزی ٹون سن کر اسے اور بھی رونا آ گیا۔ اسے تو اور کسی کا نمبر بھی نہیں معلوم تھا۔ بار بار ٹرائی کرنے میں ناکامی کے بعد وہ فون رکھ کر دوبارہ نانا جان کے پاس جا رہی تھی کہ فون کی چنگھاڑتی بیل نے اس کے قدم روک لیے۔ اسے تیزی سے پلٹ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں یار، میں ذرا ایئرپورٹ جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا تو ممی کو
دوسری طرف عمر تھا جو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اسے پوری بات سنی ہی نہیں گئی۔ عمر بھائی، اسے تیزی سے عمر کی بات کاٹی، اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ عمر چونک گیا۔ کیا بات ہے سارا؟ عمر بھائی، نانا جان کی طبیعت خراب ہے، میں اکیلی ہوں، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ اس کے لہجے میں آنسوں کی آمیزش محسوس کر کے عمر بھی پریشان ہو گیا۔ آرام سے بتاؤ سارا، کیا ہوا ابا جان کو؟ اس نے اپنی پریشانی سارا پر ظاہر کیے بغیر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید سینے میں درد ہے، بالکل نہیں بول رہے، آنکھیں بھی بند ہیں۔ سارا کے رونے میں شدت آ گئی۔ چپ ہو کر میری بات سنو، عمر نے اسے جپٹا۔ دیکھو، ابا جان کے کمرے میں جاؤ، ان کی سائڈ ٹیبل پر چھوٹی سی شیشی رکھی ہوگی، اس میں سے ٹیبلٹ نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھو، اگر وہاں نہ ملیں تو میرے کمرے میں بھی الماری میں ابا جان کی دوائیاں رکھی ہیں، وہاں سے لے کر ابا جان کو میڈیسن دو، اور ہاتھ وغیرہ سہلاؤ، میں راستے میں ہوں، مجھے گھر پہنچنے میں 10-15 منٹ لگیں گے۔ عمر نے اپنے حواس مکمل قابو میں رکھے تھے۔ سارا فون رکھ کر سیدھی نانا جان کے پاس آئی۔ شکر ہے دوائیاں وہیں سے مل گئیں۔ اس نے ان کی زبان کے نیچے گولی رکھی۔ نانا جان کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ان کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر سارا کی آنکھیں اور تیزی سے برسنے لگیں۔ وہ ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بیل ہوئی وہ تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عمر اور پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، دوائی دے دی؟ گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے پوچھا تو سارا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عمر تشویش کی حالت میں ان کے کمرے کی جانب بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ ابا جان کیسی طبیعت ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان پر جھکا تھا۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ بالکل زرد ہو کر رہ گئے تھے، لیکن اب اس چہرے پر تکلیف کے تاثرات نہیں تھے۔ عمر کو کچھ اطمینان ہوا۔ ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر وہ ان کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ سارا ایک کونے میں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر کے آنے سے تسلی سی ہو گئی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو کتنے عجیب عجیب سے خدشات ذہن میں آ رہے تھے۔ عمر بہت محبت سے نانا جان کے ہاتھ تھامے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سارا کو اس لمحے وہ بہت اچھا لگا۔ چند لمحوں بعد عمر نے سارا کی جانب دیکھا۔ اف خدایا! عمر نے اس کی شکل شاید اب غور سے دیکھی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ عمر نے پوچھا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ بے وقوف لڑکی، اب بالکل ٹھیک ہیں ابا جان، اگر ٹھیک نہ ہوتے تو میں انہیں اسپتال نہ لے جاتا، ویسے میں نے ابو کو بھی فون کر دیا تھا، وہ بھی آنے والے ہیں، آ کر چیک کر لیں گے۔ عمر اسے تسلی دینا چاہ رہا تھا۔ اور تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، عمر نے کہا تو وہ چپ چاپ چیئر کے کنارے پر ٹک گئی۔ ابا جان، آپ پلیز آنکھیں کھول کر اپنی اس بے وقوف نواسی کی تسلی کرا دیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ عمر نے نانا جان کو مخاطب کیا تو انہوں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر اس کی طرف چہرہ کیا تھا۔ بس اب تو یقین آ گیا نا، چلو اب جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، میں ہوں ابا جان کے پاس، عمر نے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عمر بھی باہر آیا تھا۔ ابا جان سو گئے ہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم ان کے پاس بیٹھو۔ عمر نے اس کے قریب آ کر اسے مخاطب کیا تو وہ جو گمسم سی بیٹھی تھی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے سارا، ڈر گئی ہو کیا؟ عمر اس کے تاثرات دیکھ کر جاتے جاتے رک گیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو ذرا اور بتاؤ، اب کیوں پریشان ہو؟ عمر اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے قریب پنجوں کے بل آ بیٹھا۔ عمر بھائی، نانا جان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مجھے ان کے چہرے پر کرب کے تاثرات نہیں بھول رہے۔ سارا ایک بار پھر رو دی۔ عمر حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ واقعی بہت حساس تھی۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے سمجھائے۔ تکلیف تو واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سارا انسان کو تھوڑا سا بہادر بننا پڑتا ہے، ہر قسم کی صورتحال کو فیس کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ سوچو ذرا، اگر مریض کو سنبھالنے والا ہی اپنے حواس چھوڑ دے تو بیچارے مریض کا کیا بنے گا؟ عمر نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ اٹھو، آپ پانی وغیرہ پیو، بلکہ ایسا کرو اچھی سی چائے بنا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ عمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ عمر بھائی کی شادی ہو رہی ہے، زویا تازہ ترین خبر لائی تھی۔ اچھا، کب ہو رہی ہے؟ کیا ڈیٹ فائنل ہوئی؟ ولید نے چونک کر پوچھا۔ بس ذرا لڑکی فائنل ہو جائے پھر ڈیٹ بھی فائنل ہو جائے گی، اس نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے لڑکی فائنل ہونا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ لڑکی کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی ہے نا؟ اور ٹی وی آف کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کون؟ ماہین چونکی، اس کی بھابھی کا انتخاب ہو رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ تھی۔ بوچھو تو جانے، اسے کسوٹی کھیلنا چاہیے۔ معروف امتیاز، ثانیہ فوراً بولی۔ اس میں بوجھنے کی کیا بات ہے بھلا؟ ہاں واقعی تقریباً سبھی اس سے متفق تھے۔ ابا جان بہت تعریفیں کرتے ہیں معروف کی، ان کا ووٹ یقیناً اسی کے لیے ہوگا۔ ہاں، کل مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ سارا کو بھی یاد آیا، کل شام کافی دیر تک نانا جان اس سے معروف کے متعلق بات کرتے رہے تھے۔ صرف ابا جان کا ووٹ ہی نہیں، عمر بھائی کی خود بھی تو اس سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن اس پر کوئی نہیں سوچ رہا۔ ماہین پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔
ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے جب عمر بھائی نہیں سوچ رہے؟ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی نام لیا ہوگا معروف کا۔ ثانیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں یار، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر اس کے ساتھ اس کے سرکل میں موو کر سکے، اور یہ غلط بات بھی نہیں۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچا جائے تو عمر بھائی کے ساتھ ایسی ہی لڑکی سوٹ کرے گی جو ان کی تمام دلچسپیوں میں ان کا ساتھ دے سکے، ورنہ ہمارے ہاں کی اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد روشی بجو اور افی آپی کی طرح ہو جاتی ہیں کہ شوہر اگر اخبار بھی پڑھ رہے ہوں تو ان کا اصرار ہوتا ہے کہ اخبار ایک طرف رکھ کر یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے ایمانی کس قدر ہو گئی ہے کہ سبزی والا ساری بھنڈیاں پکی پکی دے گیا۔ اب شوہر کو بے شک پکی پکی بھنڈیوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن بیوی کی خاطر دنیا کی اس بے ایمانی پر چند جملوں پر مشتمل اظہار خیال ضرور کرنا پڑے گا، یا پھر شوہر کبھی غلطی سے کوئی نیوز چینل لگا لے تو پھٹ بولیں گی۔ چھوڑیں بھی یہ فضول خبریں، ہر وقت دہشت گردی اور جنگ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اسٹار پلس لگا دیں، ساس بھی کبھی بہو تھی آنا ہے۔ زویا نے مفصل نقشہ کھینچا تو سب کو ہنسی آ گئی، وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ ویسے یہ خبر تمہیں ملی کہاں سے کہ عمر بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ ثانیہ کو اچانک خیال آیا تو زویا سے پوچھا۔ ابا جان تائی اماں سے بات کر رہے تھے، میں پوری بات تو نہیں سن سکی، بس اتنا ہی پتا چلا تھا۔ احمق لڑکی، جب تھوڑی بات سنی لی تھی تو پوری ہی سناتی۔ سب کو ہی ادھوری بات معلوم ہونے پر تھوڑا افسوس ہوا تھا، لیکن یہ افسوس عارضی تھا۔ اگلے روز نانا جان نے ناشتے کی میز پر خود ہی دھماکہ کر دیا۔ سب لوگ بڑے مگن سے انداز میں ناشتہ کر رہے تھے جب وہ بولے، بھلا بتاؤ، میں نے رات کو فون کیا تھا شائستہ کو، کہنے لگی ابا جان سارا میری بیٹی ہے، اسے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ میں نے بھی جھاڑ دیا اسے، سارا تمہاری بیٹی ہے تو عمر کوئی غیر ہے، اور پوچھ لیں گے ہم خود ہی سارا سے، وہ کیا انکار کرے گی؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ بڑے ماموں سے مخاطب تھے، میز پر موجود آدھے نفوس جو اس قصے سے ناواقف تھے وہ کھولے انہیں سن رہے تھے۔ سب سے برا حال سارا کا تھا، جو نانا جان کی بات سمجھ کر بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے گھبرا کر بڑے ماموں اور منظم ممانی کو دیکھا کہ شاید وہ نانا جان کی تصحیح یا تردید کر دیں گے، لیکن آج تو بڑے ماموں کا موڈ بھی خوشگوار تھا، اور منظم ممانی تو باقاعدہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ سارا کی حلق میں لقمہ پھنس گیا۔ زویا وغیرہ بھی اس سرپرائز پر اسی کی طرح منہ کھولے ونک بنی سب کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر جب یقین آیا تو سب کے ہی چہرے جگمگا اٹھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو ماہین کو ہو رہی تھی، جس کی پوری بتیسی باہر نکل آئی تھی۔ اس سارے منظر نامے میں صرف ایک عمر تھا جو پورے دماغ سے ناشتے میں مشغول تھا، یوں کہ جیسے اس سے زیادہ اہم کام فی الوقت کوئی اور نہیں۔ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی کو فون کیا تو انہوں نے اس کی پوری بات سنے اور سمجھے بغیر عمر کی 1001 خوبیاں گنوا ڈالی۔ وہ کیا بتاتی کہ سارا مسئلہ ان خوبیوں کا ہی تو ہے، لیکن پھر بھی امی نے اس سے کہا کہ اگر اسے عمر کی ذات پر کوئی اعتراض ہے تو وہ ابا جان سے بات کر لے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ ضرور بتائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کی بات ہرگز نہ سنیں گے۔ وہ اپنے باپ کی عادت سے بخوبی واقف تھیں۔ اب بھلا عمر کی ذات پر اسے کیا اعتراض ہونا؟ اسے تو عمر پر ترس آ رہا تھا، جس نے اپنی ذاتی خواہش پس پشت رکھتے ہوئے نانا جان کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اتنے اچھے انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی سب تو ان کی معروف سے پسندیدگی کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے، لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نکل کے نہیں دے رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کس سے بات کرے؟ ماہین وغیرہ بہت خوش تھے۔ ولید اون اور ساتھ تینوں سے آتے جاتے چھیڑنا نہ بھولتے۔ عمر سے اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شام کو وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی، تب عمر آفس سے آنے کے بعد وہاں آیا تھا۔ سارا کو لگا جیسے وہ ذرا غور سے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ اس کے وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً بعد وہاں سے اٹھائی۔ گھر میں سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، لیکن ایک عجیب سی بےقلی تھی جس نے سارا کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ عمر بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہزار دقتوں سے خود کو راضی کر کے وہ عمر کے کمرے تک آئی۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ عمر کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے شروع کرے، جھجک سی ہو رہی تھی۔ عمر بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ادھورا فکرہ تھا، لیکن اسی سے عمر کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی، جسے چھپانے کی اسے قطعاً کوئی ضرورت نہ سمجھی۔ ویری گڈ، تم یہی بتانے آئی تھی؟ عمر اس اطلاع پر از حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ عمر بھائی پلیز مذاق میں مت ٹالیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ بائی گاڈ، میں مذاق میں نہیں ٹال رہا، مجھے بالکل یقین آ گیا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اس نے اسی لہجے میں کہا تو وہ ضد سی ہو گئی۔ عمر بھائی، آپ نانا جان کے کہنے پر راضی ہوئے نا مجھ سے شادی پر؟ آپ پلیز انکار کر دیں۔ اسے صاف صاف بات کرنے کی چانی۔ اوہ، وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچا۔ اس نیک مشورے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب وہ بھی کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔
عمر بھائی، ہر شخص اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کی جیسی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، لیکن نانا جان کو یہ بات کون سمجھائے؟ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ خفا ہو گئے۔ آپ پلیز انہیں بتا دیں کہ آپ کیسی بیوی چاہتے ہیں، بلکہ جب آپ معروف کا نام بتائیں گے ان کو تو وہ فوراً سب کچھ بھول کر راضی ہو جائیں گے۔ انہیں بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ عمر کی خود پر جمی نظریں محسوس کر کے اگرچہ گھبرا رہی تھی پھر بھی اپنے طور پر اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور تم کیا کرو گی؟ عمر نہ جانے کیا جانچ رہا تھا اس کے چہرے پر۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ رزلٹ آنے والا ہے، اکنامکس میں سپلی آئے گی، اسی کی تیاری کروں گی۔ اس نے عمر کے جواب سے جانا کہ وہ اس کا موقف سمجھ گیا ہے، جبھی ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ بڑی خوشی سے اپنے مستقبل کے پلان سے اسے آگاہ کیا۔ عمر ایک بار پھر توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا جب اس کے لبوں سے انکار کی بات سنی تھی۔ نہ جانے ذہن میں کیا کیا خدشات ابھرے تھے، لیکن انکار کی اصل وجہ جان کر ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بائی دا وے، تمہیں کس نے بتایا مجھے کس قسم کی بیوی چاہیے؟ عمر کو اس صورتحال سے لطف سا آنے لگا تھا، سو مزید جرح کی۔ میرے دل نے، میرا مطلب ہے میں اگر خود کو آپ کی جگہ رکھ کر سوچوں تو میرا دل بھی یقیناً یہی خواہش کرے گا کہ میری بیوی بھی میری طرح ہو۔ محترمہ سارہ احمد صاحبہ، اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھا کیجیے اور اس سے وہ مشورے قطعاً نہ مانگا کیجیے جن کے لیے یہ قطعاً نااہل ہو۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں یقیناً اسی سے شادی کروں گا جو مجھے اچھی لگتی ہے، اور تمہیں اس سلسلے میں زیادہ ایفیشنسی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اور ہاں، ماہین سے کہو ایک کپ چائے بھجوائے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو سارا بھی مطمئن ہو کر پلٹ آئی۔ اپنے تئیں وہ عمر کو انکار پر راضی کر چکی تھی۔ ایک مرحلہ تو سر ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ نانا جان کو اچانک ہی عمر اور اس کے نکاح کا شوق اٹھا تھا۔ ہوا یہ کہ شارجہ سے امی آ رہی تھیں۔ نانا جان نے ان کی آمد کا سنتے ہی سارا پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ بیٹی کو راضی کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بھی خوش تھے، امی بھی خوش ہو گئیں۔ امی کے ساتھ ساتھ بابا، مزمل اور مبشر کے آنے کا پروگرام بھی بن گیا۔ سب خوش تھے۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ عمر پر بھی شدید غصہ آیا۔ وہ سیدھی نانا جان کے پاس چلی آئی۔ نانا جان، عمر بھائی نے آپ سے بات نہیں کی؟ اس سے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں کی تھی۔ نانا جان کسی سیرپ کے خالی ڈبے پر درج ہدایات پڑھنے میں مشغول تھے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے جواب کیا دینا ہے، جھاڑ دیا اس کو۔ وہ بات ہی اتنی غلط کر رہا تھا۔ سارا کا سانس رک سا گیا۔ نانا جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ایسی غلط بات بھی نہیں کر رہے تھے وہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نانا جان نے نظریں سیرپ کے ڈبے سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کیں۔ تم بھی یہی چاہتی ہو؟ انداز میں حیرت تھی۔ 100% نانا جان۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما اٹھا۔ تم دونوں تو احمق ہو، تمہیں نہیں پتا حیات کی خصلت کا، بات بے بات الجھتا ہے، بڑھاپے میں تو اور سنکی ہو گیا ہے، سارا فنکشن بے مزہ کر دے گا۔ کون حیات؟ کس کا فنکشن؟ وہ ہمنک بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہاری نانی کا بہنوئی، ساری زندگی میری اس سے نہیں بنی، لیکن اب پوتے صاحب کو اخلاقیات کے اعلیٰ تقاضے یاد آ رہے ہیں کہ نکاح کی تقریب میں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے۔ نانا جان کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اف میرے خدا! اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ عمر بھائی نے یہی بات کی تھی صرف؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ کل رات کافی دیر تک وہ نانا جان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ سارا معاملہ وہ خود ہی سنبھال لے گا، لیکن نانا جان تو کچھ اور ہی سٹوری سنا رہے تھے۔ کمال ہے، میں موصوف کی فکر میں ہلکان ہوئی پھر رہی ہوں اور وہ مہمانوں کی فہرست فائنل کرتے پھر رہے ہیں۔ تم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے سارا بی بی، اب اگر وہ خود ہی اپنی پسند سے دستبردار ہو رہے ہیں تو تمہیں کیا؟ دل کے کسی کونے سے خود غرض سی آواز آئی تھی، لیکن وہ سارا احمد تھی، خود غرضی سے ناآشنا۔ جب ہی اپنے دل میں اٹھنے والے اس خیال سے وہ پریشان سی ہو گئی۔ کیا میں بھی عمر بھائی کو؟ وہ بے اختیار سوچنے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو تسلی دی تھی، وہ ہیں ہی اتنے اچھے کہ کوئی انہیں ناپسند کر ہی نہیں سکتا، ابھی میرے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی۔ سارا نے انکار کر دیا۔ 2 دن بعد گھر میں دھماکہ ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر موجود تمام نفوس کو سام سونگ گیا۔ یہ دھماکہ امین ماموں نے کیا تھا۔ سارا نے اس بار مضبوط وکیل کا سہارا لیا تھا۔ اسے اس سلسلے میں صرف ایک کام کرنا پڑا تھا، 4 آنسو بہا کر امین ماموں کی توجہ اپنی ادھوری پڑھائی کی طرف دلوائی تھی۔ اپنے مستقبل کے خواب ان کے گوش گزار کیے تھے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا تھا۔ اپنے شاندار تعلیمی کیریئر کا یہ انجام وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اور امین ماموں بھانجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس سے اس کے شاندار تعلیمی کیریئر کی تفصیلات پوچھنا بھی بھول گئے۔ یہ خبر فی الحال نانا جان تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ سون کی طرف سے سکون تھا، باقی سب اداس ہو گئے تھے۔ ولید کو شدید غصہ تھا اس پر، وہ خوب بھڑاس نکالتا تھا۔ اون اور سعد بھی وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتے رہتے تھے، لیکن وہ جو اس سارے قصے کا انتہائی اہم کردار تھا وہ بالکل خاموش تھا۔
سارا کو اس کی خاموشی سے ڈر سا لگنے لگا، نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی اسے خفا ہے، حالانکہ خفگی والی کوئی بات تو نہ تھی اس میں۔ وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی جب وہ چلا آیا، اس کے آنے پر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ عمر کا سرد رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹھو، تم کہاں جا رہی ہو؟ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نانا جان کے بیڈ پر بٹھایا۔ اور ساری بات بتاؤ ابا جان کو، عمر نے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نانا جان حیرت سے پوتے کے تیور اور نواسی کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے سوچا اپنی لاڈلی نواسی سے پوچھے کہ کیا ہوا۔ عمر کا لہجہ بدستور خشک تھا۔ سارا کو اس کے اجنبی انداز پر دکھ ہوا، جس کی خاطر اس نے زندگی میں پہلی بار خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی جرت کی تھی۔ وہی اس کے موقف کو سمجھے بغیر اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ مجھے پتا تو چلے ہوا کیا ہے؟ نانا جان اس کے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے۔ جب بھی جھنجھلا گئے، جھنجھلا تو عمر بھی گیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سوچا تھا خوب ڈانٹ پڑوائے گا ابا جان سے، لیکن اب شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ اسی کے لیے تو کر رہی تھی وہ سب کچھ، بے وقوف لڑکی۔ وہ بڑبڑایا تھا، ارے کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نانا جان کو بھی جلال آ گیا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے ابا جان؟ محترمہ فیل ہو گئی ہیں۔ اتنے دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ جب تمہیں اپنی سپلی کا اتنا پکا یقین ہے تو کچھ تیاری کر لو، لیکن نہیں کی، اب رو رہی ہیں۔ عمر نے انہیں فی الحال اصل بات سے بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہوئے بات کا رخ بدلا تو نانا جان نے سکون کا سانس لیا۔ ارے سپلی آ گئی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرا تو خود بھی یہ تیسری بار کلیئر ہوا تھا۔ پہلی بار امین کو نمونیا ہو گیا، ساری رات اسے گود میں لے کر ٹہلنا پڑتا تھا۔ تمہاری نانی کی نیند تو اس زمانے میں بھی غضب کی تھی۔ دوسری بار تمہاری ماں 1.5 مہینے کی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ تیسری بار تمہاری نانی خود بستر سنبھال کر پڑ گئیں، لیکن اس بار میں نے بھی پرواہ نہیں کی، خوب دل لگا کر پڑھائی کی۔ ارے ہم نے تو بال بچوں والے ہو کر پڑھائی مکمل کی تھی، تمہاری طرح چھوٹے دل کے ہوتے تو کیا کر لیتے۔ نانا جان اب اسے نصیحت کر رہے تھے۔ سارا نے ان کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹنے پر سکون کا سانس لیا۔ تم شام کو تیار رہنا، میرے ساتھ معروف کے گھر چلو گی۔ نانا جان کی بات مکمل ہونے پر عمر آہستگی سے اسے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ آیا۔ میں اور معروف کے گھر؟ وہ سرا سیمگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جو بات مکمل کرنے کے بعد رکا نہیں تھا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اسے دل میں پکا ارادہ کر لیا، لیکن اسے شام ہوتے ہی ایک بار پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ تیار ہوئی۔ تیار کیا ہونا تھا، الجھے ذہن کے ساتھ کپڑے بدل کر بالوں میں برش کیا اور باہر آ گئی۔ ممانی کو بتا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی، جہاں عمر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ گویا اتنا یقین تھا اس کے آنے کا۔ اسے دیکھ کر اسے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا میرا رزلٹ واقعی آ گیا؟ سارے دن سے ذہن میں کلبلاتا سوال فوراً ہی نو کے زبان پر آیا تھا۔ نہیں، لیکن آ جائے گا، جلدی کیا ہے، تمہاری تو سپلی ہی آئے گی نا، ہے نا؟ وہ پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں امید تو ہے، اسے بھی سادگی سے جواب دیا۔ عمر کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ہم معروف کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ ہم معروف کے گھر جا رہے ہیں؟ ہاں آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ او اچھا، وہ تو میں نے یوں ہی کہا تھا۔ عمر کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر معروف کے نہیں ہاں جا رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ تمہیں اغوا کر رہا ہوں۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر وہ جھنجھلا سا گیا۔ عمر بھائی پلیز آپ یوں تو بہیو نہ کریں میرے ساتھ۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تو پھر کیا کروں، میڈلز پہناؤں تمہیں؟ اسے الٹا اسی سے استفسار کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم پر تو مدر ٹریسا بننے کا بھوت سوار ہے۔ آپ طنز مت کریں، وہ برا مان گئی۔ آخر نانا جان کی نواسی تھی، کچھ ضد اور انا تو اس میں بھی تھی۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ عمر نے قدرے سنسان سی جگہ پر گاڑی سائڈ میں کر کے روکی تھی۔ آپ بھی یہی سوال کر رہے ہیں؟ وہ شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ مجھے ہی یہ سوال کرنا چاہیے۔ مجھے پتا تھا عمر بھائی، آپ معروف کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہی تھا نا کہ آپ نانا جان کو انکار نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں نے بڑے ماموں سے بات کی تھی، لیکن اب تو آپ میرا ساتھ دیں۔ تمہارا ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ آئی پرومس، میں نانا جان کو بھی خود ہی راضی کر لوں گی۔ پہلے تو میری خود سری پر ناراض ہوں گے، لیکن پھر مان جائیں گے، کیونکہ وہ تو معروف کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے پرجوش ہو کر نہایت خوشگوار منظرنامہ پیش کیا۔ معروف امتیاز تمہارے اعصاب پر کچھ زیادہ ہی سوار نہیں ہو گئی؟ عمر نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ اور تم سے کس احمق نے کہہ دیا کہ میں معروف سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا۔ میں تو پہلے دن سے ہی سب سے یہ سن رہی ہوں کہ آپ اور معروف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سادگی سے وضاحت دے رہی تھی۔
سب سے سنا اور یقین کر لیا، اور میں جو بات اتنے دنوں سے تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیسی بات؟ سارا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہی کہ مجھے معروف امتیاز نہیں، سارا احمد اچھی لگتی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ جی؟ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ کئی ثانیوں تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی، یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس کے لبوں سے سنا تھا۔ اور معروف؟ جب یقین آ گیا تو بے ساختہ ہی زبان سے نکلا۔ عمر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ محترمہ تو اس کے اندازوں سے بھی زیادہ احساس ہمدردی کے جذبے سے سرشار تھی۔ معروف اور میری واقعی اچھی دوستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلاس 2 سے یونیورسٹی لیول تک اکٹھے رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اچھے کلاس فیلو یا دوست ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ شادی بھی اسی سے کریں۔ اور جہاں تک معروف کی بات ہے تو تمہیں اس کے لیے بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی گزشتہ 4 سالوں سے جس شخص کی محبت میں گرفتار ہے وہ میں ہرگز نہیں، بلکہ امریکہ میں مقیم اس کا فرسٹ کزن ہے، جس کی واپسی پر دونوں ہنسی خوشی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے متعلق ابا جان نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے خود اپنے دل کی آواز پر تمہارا نام ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ کی یہ احمق سی نواسی جو سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہے مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ عمر کا انکشاف اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے یکدم نظریں جھکا لی۔ تم نے جس سے جو کچھ سنا اسے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا اور مشکل میں مجھے ڈال دیا۔ وہ بول رہا تھا اور اس کا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا تھا۔ تمہاری ذہانت کا اعلیٰ معیار دیکھتے ہوئے مجھے بھی یقین آ رہا ہے کہ تمہاری اکنامکس میں سپلی لازمی آئے گی، بلکہ شاید 2 4 اور مضامین میں بھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے اس سے زیادہ گویا خود کو یقین دلایا تھا، لیکن انداز میں پھر بھی تشویش تھی۔ عمر کو ہنسی آ گئی جسے چھپانے کی اس نے قطعاً ضرورت نہ سمجھی۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ میں مذاق قطعاً نہیں اڑا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور سنو، اگر کوئی شک کا کیڑا دماغ میں کلبلا رہا ہو تو ابھی بتا دو، کبھی گھر جا کر دوبارہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا دورہ پڑ جائے۔ عمر بھائی پلیز ایسی بات تو نہ کریں۔ وہ خفیف ہو رہی تھی۔ اب جب کہ پتہ چل گیا ہے کہ میں انہی کی خاطر یہ سب کر رہی تھی تو پھر طنز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایسی بات نہ کروں تو پھر کیسی بات کروں؟ وہ ایک دم مسکرایا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوئی انتظار نہیں کر رہا ہوگا، میں بتا کر آیا ہوں کہ ہم ڈنر باہر کریں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس کو بتا کر آئے ہیں؟ امی کو بھی اور ماہین وغیرہ کو بھی۔ عمر کے اطمینان میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اف خدایا، ممانی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اور ماہین کے جب ہی دانت نکل رہے تھے۔ پہلے تو اسے فکر ہوئی، پھر ڈھیروں غصہ آ گیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم سے اظہار محبت کا موقع جو نہیں مل رہا تھا۔ میرے گھر آتے ہی تم ابا جان کے پاس جا گھستی تھی۔ اگر ان کے سامنے کچھ کہہ دیتا تب بھی تم نے ہی ناراض ہونا تھا۔ اف توبہ، یعنی کہ آپ نانا جان کے سامنے بھی کچھ کہہ سکتے تھے؟ وہ غصہ بھول کر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ عمر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اوہ کم آن یار، تمہیں کم از کم اب تو میری شرافت پر یقین آ جانا چاہیے۔ اس وقت تو ابا جان نہیں ہے، میں نے پھر بھی اظہار محبت دل میں رکھ لیا ہے، مناسب موقع کے انتظار میں۔ اچھا عمر بھائی اب چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ یہ عمر بھائی تو نہیں لگ رہے آج۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ پچھلے 15 منٹ میں 24ویں بار تم نے مجھے بھائی کہا ہے۔ 25ویں بار میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو گاڑی سے اتار دوں گا، سمجھی؟ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے عمر نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے ہنسی آ گئی۔ عمر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ طمانینت کے احساس نے اس کے وجود میں جگہ بنائی تھی۔ صاف ستھری سوچ رکھنے والی اس پرخلوص لڑکی کی رفاقت میں زندگی کا سفر یقیناً خوشگوار گزرے گا، اس کا اسے یقین ہو چلا تھا۔